بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام۔ جب اینگن آلتان پاکستان کی ایک سوسائٹی کے برانڈ ایمبیسڈر بنے تب میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ اینگن آلتان کو اس سوسائٹی کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایگریمنٹ ان کی ریپوٹیشن کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس پر مجھے کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگوں نے کہا کہ بھلا آلتان آپ کی بات کون سا سن رہے ہیں، لیکن ناظرین اکرام میں نے اپنے حصے کا فرض ادا کیا اور پھر یوں ہوا کہ آلتان کے کسی پاکستانی خیر خواہ نے ان کو سمجھا بجھا کر ان کی ریپوٹیشن داغدار ہونے سے بچا لی۔ اسی طرح چند دن پہلے میں نے یاولاک ارسلان پر ویڈیو بنائی تھی کہ بوزدیگ اس ترک ہیرو کو ایک منفی رول میں دکھا رہے ہیں جبکہ تاریخ میں ان کا رول مثبت تھا اور وہ ترکی کی قابل قدر شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تب بھی اس ویڈیو پہ کچھ لوگوں نے ایسے کمنٹ کیے کہ پھر آپ ڈرامہ بنا لیں، یا یہ کہ بوزدیگ کون سا آپ کی بات سن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین اکرام، میں جانتی ہوں کہ بوزدیگ اردو نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی وہ بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھتے ہیں، مگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنی بات آگے پہنچائی جاتی ہے۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جاتا ہے اور پھر یہی خیالات مل کر ایک طاقت بن جاتے ہیں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہو گیا جو میں اتنی لمبی تمہید باندھ رہی ہوں، تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ یاولاک ارسلان، جن کا کردار کرولوش عثمان میں ایک ویلن کے طور پر دکھایا جا رہا تھا، اب فوری طور پر تبدیل کیا جائے گا، اور کئی ترک اخباروں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تاریخ کے مطابق مظفر الدین یاولاک ارسلان اناتولیا میں کستامنو کے علاقے میں چوبانوگلو قبیلے کے سربراہ تھے۔ ترک تاریخ دانوں کے مطابق وہ ایک اچھے آدمی تھے اور ارطغرل غازی کے بہت قریب تھے، مگر اس سیریز میں انہیں ویلن کے طور پر دکھایا گیا۔ اس سے کستامنو کے علاقے کے لوگ بہت ہرٹ ہوئے اور انہیں غصہ آیا، اور وہ غصہ اس وجہ سے آیا کہ کرولوش عثمان کا سیزن 2 شروع ہونے سے پہلے جب یہ اعلان ہوا کہ یاولاک ارسلان کو بھی اس سیزن میں شامل کیا جائے گا تو کستامنو کے لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے، مگر جب سیزن شروع ہوا اور یاولاک کو کبھی بازنطینیوں کے ساتھ اور کبھی منگولوں کے ساتھ سازشیں کرتا دکھایا جانے لگا تو کستامنو کے لوگ بھڑک گئے، اور اسی دوران کستامنو یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جیودت یعقوبوگلو نے فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح چوبانوگلو قبیلے اور یاولاک ارسلان کو پیش کیا جا رہا ہے، اس پر نہ صرف کستامنو بلکہ اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی غصے میں ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس غلطی کو درست کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ یاد دلا دیں کہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ترک تاریخ کو بدلنے یا خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ڈاکٹر جیودت یعقوبلو کی اس پریس کانفرنس کے بعد کستامنو کے میئر غالب وندنلیوگلو نے محمد بوزدیگ سے شکایت کی، اور اس کے بعد ترکی کے کئی تاریخ دانوں نے بھی کرولوش عثمان کی ٹیم سے یہ معاملہ ڈسکس کیا۔ اب جب حالات یہاں تک پہنچ گئے تو بوزدیگ نے فوری طور پر رد عمل دیا اور یہ جواب دیا کہ یہ واقعی ایک سینسٹیو ایشو ہے اور یاولاک ارسلان اس تمام خطے اور ترک تاریخ دونوں ہی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور یاولاک کے کردار کو آئندہ آنے والی 2 قسطوں سے مکمل طور پر بدل دیا جائے گا اور موجودہ اسکرپٹ کے بجائے ان کا اصل تاریخی کردار دکھایا جائے گا۔ یعنی ڈرامے کے پروڈیوسر بوزدیگ نے واضح کر دیا ہے کہ اگلی 2 قسطوں میں یاولاک کو ایک حقیقی ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ بوزدیگ نے یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی اس صورتحال سے غیر مطمئن ہے اور جلد ہی کستامنو کا دورہ کریں گے۔ بہرحال کنفرم ہو چکا ہے کہ اب یاولاک کو ہیرو کے طور پر دکھایا جائے گا، مگر ناظرین اکرام، یہاں محمد بوزدیگ سے ایک اور غلطی ہو گئی، بلکہ غلطی بھی نہیں کہنا چاہیے، اگر بوزدیگ اس معاملے کو اس طرح لے کے جاتے تو زیادہ مناسب تھا۔ اب مفت کے مشورے دینا چونکہ میری عادت ہے تو میں یہاں آپ لوگوں سے ڈسکس یہ کرنا چاہتی ہوں کہ بوزدیگ کو یہ بات چھپانی چاہیے تھی کہ کرولوش عثمان کی اگلی 2 قسطوں میں یاولاک کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ بوزدیگ کستامنو کے لوگوں، کستامنو کے میئر اور ترکی کے تاریخ دانوں کو تسلی تو دے دیتے، مگر عوام پر یہ راز نہ کھولتے، اور اگلی 2 قسطوں میں جب یاولاک ہیرو کے طور پر سامنے آتے تو ڈرامے کی ریٹنگ نے ایک دم بوم کرنا تھا۔ کیونکہ میں آپ لوگوں کو سچی بات بتاؤں کہ بوزدیگ خود سب سے بڑے سپوائلر ہیں۔ آپ ان کے ڈرامے کا ٹریلر دیکھ لیں، سب پتا چل جاتا ہے کہ اگلی قسط میں کیا ہوگا، اور یہی کام یہاں بھی ہوا۔ مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ بوزدیگ اتنے لوگوں کے احتجاج سے انڈر پریشر ہو گئے، اور اسی لیے انہوں نے ان لوگوں کو تسلی دینے کے لیے پہلے ہی اعلان کر دیا۔ لیکن جو ہوا اچھا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بوزدیگ کرولوش عثمان کے سیزن 1 میں اپنے ڈرامے کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے
علی شار بے کے کردار کو منفی دکھا چکے ہیں۔ حالانکہ علی شار بے بھی تاریخی طور پر اچھا شخص تھا اور ترکی کی تاریخ میں ایک مثبت شہرت رکھتا ہے، مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ تاریخ کو داغدار ہونے نہیں دینا چاہتے، اور موجودہ احتجاج کو دیکھتے ہوئے آئندہ بوزدیک کو اسکرپٹ لکھتے ہوئے یا کسی نئے کردار کو شامل کرتے ہوئے محتاط رہنا ہوگا جس کا تعلق سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہو۔ آپ لوگ خود سوچئے کہ اگر ابھی محمد بوزدیک کی زندگی پر کوئی ڈرامہ بنایا جائے اور اس میں بوزدیک کو ایک ولن کے روپ میں پیش کیا جائے یا ان کا منفی کردار دکھایا جائے تو کیا بوزدیک اس بات کو پسند کریں گے؟ اور یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور سپوائلر الرٹ دے دوں کہ جیسا کہ یاولاک کے کردار کو اچھا اور درست دکھانا شروع کر چکے ہیں، تو میرے خیال میں کرولوش عثمان میں جب ارطغرل غازی کی وفات ہوگی تو یاولاک عثمان غازی کی حمایت کریں گے، اور یہیں سے ان کا مثبت کردار شروع ہو جائے گا کہ وہ عثمان غازی کے حمایتیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔